کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر کیوں رشیا کے پریزیڈنٹ کو چھوڑ کر اس کی بیوی نے طلاق لی اور ایک عام آدمی سے شادی کی؟ یا پھر کیوں دبئی کی شہزادی شیخہ لطیفہ نے اپنا رائل لائف سٹائل چھوڑ کر انہوں نے دبئی سے بھاگنے کی کوشش کی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ دنیا کے ایسے پولیٹیشین کے بارے میں جانیں گے جن کا کنٹرول صرف عام عوام پر نہیں ہوتا بلکہ اپنی فیملی کے پرسنل لائف سٹائل کو بھی وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ ویلکم ٹو ایکسپینسو انفو۔ دوستو، رشیا کو آج بھی کچھ سروے کے مطابق دنیا کا دوسرا سپر پاور کنٹری مانا جاتا ہے، جس کی ملٹری اور ویپن سے امریکہ جیسی کنٹری بھی خوف کھاتی ہے، اور اس کنٹری کو چلا رہا ہے یہ شخص جس کا نام ہے ولادیمیر پوٹن۔ ولادیمیر پوٹن اپنی کنٹری میں سخت رولز کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، اسی لیے صرف رشیا میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ان کے دشمن موجود ہیں۔ پوٹن نے خود کی سیفٹی کے لیے اپنی کنٹری میں طرح طرح کے رولز بنا رکھے ہیں۔ ان رولز کو رشیا میں رہنے والا کوئی بھی شخص توڑ نہیں سکتا، چاہے وہ پھر اس کے خود کے فیملی کے ممبر ہی کیوں نہ ہو۔ پوٹن اپنی زندگی کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے، لیکن سال 2013 کو پوٹن کی بیوی لیوڈمیلا نے اناؤنس کیا کہ وہ پوٹن سے طلاق لے رہی ہے۔ لیوڈمیلا نے یہ قدم پوٹن کے رولز اور سختی کی وجہ سے اٹھایا۔ یہ اعلان سن کر روسی عوام حیران رہ گئی، کیونکہ پوٹن ہمیشہ اپنے پرسنل لائف کو سیکریٹ رکھتے تھے۔ پوٹن کی لیوڈمیلا سے شادی 1983 میں ہوئی تھی۔ شادی کے بعد لیوڈمیلا کو پورا اجازت تھا کہ اس کے من میں جو آئے وہ کر سکتی ہے، چاہے وہ پھر اکیلے کسی کنٹری کا دورہ کرنا چاہے یا پھر پبلک پلیس میں آنا چاہے، کسی بھی قسم کی پابندی ان پر نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی پوٹن 2000 میں رشیا کے پریزیڈنٹ بنے، تب سے لیوڈمیلا کی زندگی پر پابندیاں لگ گئی۔ پوٹن کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد لیوڈمیلا کافی کم نظر آنے لگی۔ ویسے تو پریزیڈنٹ کی بیوی ہونے کی وجہ سے انہیں بہت سے فیسلٹیز دی گئی تھی، لیکن انہیں پبلک پلیس میں جانے، اپنی مرضی سے کچھ خریدنے یا پھر اپنی مرضی سے باہر نکلنے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ جب انہیں ولادیمیر پوٹن کی اجازت ملتی تو تب لیوڈمیلا ولادیمیر پوٹن کے ساتھ لوگوں کے سامنے نظر آتی۔ اس کے علاوہ پوٹن کے پریزیڈنٹ بننے کے بعد لیوڈمیلا کبھی بھی باہر اکیلے نہیں نظر آئی ہے۔ لیوڈمیلا کا زیادہ تر وقت پریزیڈنٹ کے محل کے اونچی دیواروں کے اندر ایک قیدی کی طرح گزر رہا تھا۔ آخرکار اس قید کی زندگی سے تنگ آ کر لیوڈمیلا نے 2013 میں ولادیمیر پوٹن سے طلاق لے لی۔ طلاق لینے کے بعد لیوڈمیلا عوامی زندگی سے بالکل غائب ہو گئی اور لیوڈمیلا کے بارے میں ابھی کوئی بھی معلومات موجود نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق لیوڈمیلا نے دوسری شادی کر لی ہے، لیکن وہ دنیا کو اس بات کی خبر نہیں دینا چاہتی، کیونکہ رشیا کے پریزیڈنٹ کی بیوی گزرنے کے بعد ایسا کرنے سے ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ دوستو، نارتھ کوریا 2.5 کروڑ عوام کا ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس وقت نارتھ کوریا کا سپریم لیڈر کم جونگ ان ہے۔ ان کی حکومت میں نہ صرف عوام بلکہ ان کی اپنی فیملی کے ممبر بھی ظلم کے شکار ہوئے ہیں۔ نارتھ کوریا ایک ایسا ملک ہے جہاں آزادی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہاں لوگ آزاد رہ کر بھی غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ یہاں آپ کو اپنی زندگی اس بندے کی مرضی سے گزارنی پڑے گی۔ نارتھ کوریا میں آپ بلو جینس نہیں پہن سکتے، کیونکہ اس سے پہننا ویسٹ کلچر مانا جاتا ہے۔ یہاں انٹرنیٹ بالکل موجود ہی نہیں ہے۔ یہاں صرف 3% لوگ ہی انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ جو کم کے خاص ہوتے ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ اس کنٹری سے باہر کسی دوسری کنٹری کال کرنے کے لیے بھی آپ کو گورنمنٹ کی اجازت لینی پڑے گی۔ یہ دنیا کی اکیلی ایسی کنٹری ہے جہاں سزا اس کو بھی ملتی ہے جس کے فیملی کے کسی ممبر نے غلطی کی ہو، یعنی اگر یہاں آپ کا اپنا کوئی غلطی کرے گا تو اس کے ساتھ آپ کو بھی سزا دی جائے گی۔ اور سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ آپ اس دن مسکرا بھی نہیں سکتے، یعنی اس دن ہنسنا رول کی خلاف ورزی ہے۔ یہ رول اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس دن کم جونگ ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ لیکن یہ سب قانون صرف عام عوام کے لیے نہیں بلکہ یہ رولز کم جونگ ان کے فیملی کو بھی فالو کرنے پڑتے ہیں۔ کم جونگ ان نے اپنے سگے چاچا کو بھوکے کتوں کے آگے ڈال دیا تھا، کیونکہ ایک دن کم جونگ ان کے اسپیچ کے دوران ان کے سگے چاچا سو گئے تھے۔ اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کم جونگ ان نے اپنے سگے چاچا کو موت کے گھاٹ سلا دیا۔ دوستو، کم جونگ ان کی بیوی کا نام ری سول جو ہے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ان کا اصل نام نہیں ہے بلکہ ان کا اصل نام کچھ اور ہے، اور یہ نام انہوں نے کم کی مرضی سے خود پر رکھا ہے۔ صرف ان کے نام کو نہیں بلکہ ان کی تمام تر جانکاری کو سیکریٹ کر دیا گیا ہے۔ ری سول جو کا جنم کب ہوا یہ کوئی نہیں جانتا، اور ری سول جو کس خاندان سے بلونگ کرتی ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا۔ کچھ ایجنسیز نے یہ رپورٹ سامنے لائی
ہے کہ ریسول پڑھی لکھی اور ایلیٹ کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہے اور ریسول ایک سنگر بھی ہے، لیکن کم جونگ ان سے شادی کرنے کے بعد ان کے پاسٹ لائف کو مٹا دیا گیا۔ ان کی سنگنگ کی سیڈیز اور ویڈیوز سب کچھ مٹا دیا گیا۔ یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ ریسول کی کم کے ساتھ شادی کس سال میں ہوئی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ریسول کو کم کے ساتھ زبردستی شادی کرنی پڑی۔ اب ریسول پوری طرح سے کم کی کنٹرول میں ہے۔ ان کے کپڑوں سے لے کر بالوں کی کٹنگ تک سب کچھ کم کی مرضی سے کیا جاتا ہے۔ ریسول زیادہ تر پبلک پلیس میں نہیں نظر آتی، لیکن جب بھی ریسول پبلک پلیس میں نظر آتی ہے تو ان پہ کم کی کڑی نظر ہوتی ہے۔ ریسول کو جب بھی میڈیا کے سامنے لایا جاتا ہے تو ریسول کو پہلے سے کہا جاتا ہے کہ تم نے کیمرے کے سامنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ نظر آنا ہے۔ کہنے کو تو یہ ایک پریزیڈنٹ کی بیوی ہے، لیکن ان کی زندگی بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ ریسول چاہ کر بھی کم سے طلاق نہیں حاصل کر سکتی۔ دوستو، دبئی کی چمکتی دمکتی دنیا کے پیچھے کچھ ایسے راز چھپے ہوئے ہیں جس سے کچھ ہی لوگ واقف ہیں۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد المخدوم نے ہمیشہ سے اپنی فیملی کے عورتوں کے پرسنل لائف کو سیکریٹ رکھا ہے، لیکن اس سیکریٹ کو توڑا شیخ کی بیوی حیات بنت حسین نے، جب انہوں نے دبئی سے بھاگ کر لندن میں پناہ لی۔ شیخ کی بیوی نے لندن کے کورٹ میں بتایا کہ شیخ نے انہیں محل میں قیدی کی طرح رکھا ہوا تھا، انہیں باہر نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی، انہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی چیز خریدنے کی اجازت نہیں تھی، وہ جو بھی کام کرتی پہلے اسے شیخ کی پرمیشن لینی پڑتی۔ اس کے بعد حیا بنت حسین نے شیخ سے طلاق حاصل کر، لیکن لوگوں کو حیا بنت حسین کی باتوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے، بھلا اتنے امیر انسان کی بیوی ہونے کے بعد اس کو کس چیز کی کمی پڑ سکتی ہے۔ لیکن حیا بنت حسین کی باتیں تب سچی ثابت ہوئی جب فروری 2018 کو شیخ محمد بن راشد المخدوم کی بیٹی شیخہ لطیفہ دبئی سے فرار ہو رہی تھی۔ دوستو، راشد بن محمد المخدوم کے 26 بچے ہیں اور شیخہ لطیفہ ان میں سے ایک ہے۔ 32 سالہ شیخہ لطیفہ نے اپنی آدھی زندگی اس سوچ میں گزار دی کہ وہ دبئی سے کب بھاگ نکلے گی، اور پھر ایک دن شیخہ لطیفہ نے ایک امریکن دوست کے ساتھ مل کر دبئی سے بھاگنے کی پلاننگ بنائی۔ شیخہ لطیفہ یوٹ کے ذریعے پہلے انڈیا جانا چاہتی تھی، اس کے بعد وہ انڈیا سے امریکہ جا کر پناہ لے لیتی۔ بھاگنے سے پہلے شیخہ لطیفہ نے ایک 40 منٹ کی ویڈیو بنائی جس میں انہوں نے بتایا کہ کیسے دبئی کا شیخ یعنی لطیفہ کا باپ اسے کیسے محل میں قید کر رکھا ہوا ہے۔ دبئی شیخہ لطیفہ کے لیے ایک جیل بن چکا تھا، وہ باہر ملک میں ٹورزم کی طرح گھومنا چاہتی تھی اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن دبئی کی شیخہ ہونے کی وجہ سے ان پر کافی پابندیاں تھیں۔ ویسے تو دبئی میں شیخہ لطیفہ کے لائف سٹائل میں شیخ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، لیکن شیخہ لطیفہ اپنے طریقے سے زندگی گزارنا چاہتی تھی، اور جب شیخہ نے یوٹ میں بیٹھ کر اپنے دوست کے ساتھ دبئی سے فرار ہونے کی کوشش کی تو کچھ ہی گھنٹوں بعد شیخ کو پتہ چلا اور شیخ نے فوراً اپنے بندوں کو انفارم کیا۔ شیخہ لطیفہ اپنے یوٹ میں بیٹھ کر انڈیا کی طرف رواں تھی، جب اس نے پیچھے دیکھا تو اس کے پیچھے ایک یوٹ آ رہی تھی اور اس یوٹ نے شیخہ کو گھیر لیا اور واپس دبئی لے کر چلا گیا۔ لیکن کچھ ہی سالوں بعد شیخ محمد بن راشد المخدوم نے اپنی بیٹی کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دے دی۔ آج شیخہ لطیفہ دبئی میں نہیں بلکہ لندن میں زندگی گزار رہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو۔ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔